اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو واقعہ میں آج آپ کو سنانے والا ہوں، جنہوں نے اسلامی کتب اور تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ یقیناً واقف ہوں گے، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ ایک دفعہ مسلمانوں کا رومیوں کے ساتھ جنگ ہو گئی اور مسلمانوں نے رومیوں کو کافی نقصان پہنچایا، لیکن آخر میں رومی جو تھے وہ چھا گئے اور مسلمان جو تھے وہ جنگ ہار گئے اور کافی سارے مسلمانوں کو قید کر لیا گیا۔ ان میں سے ایک رومی تھا، وہ جو ان میں سب سے با اثر امیر تھا۔ اس نے کہا کہ جتنے یہ مسلمان قید ہوئے ہیں ان سب کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ ظاہر جو قیدی ہوتا ہے اس کو کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، تو میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر لے گیا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان سے زنجیروں میں باندھ لو، رات کو زنجیروں میں باندھ لو، بلکہ دن رات زنجیروں میں باندھے رکھو، اور ان سے لوڈنگ ان لوڈنگ یعنی خچروں پہ سامان لادنے والا کام کرواؤ، اور لیکن یہ بھاگنے نہ پائیں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن اس رومی نے یہ دیکھا کہ اس کا یعنی رومی کا ایک غلام ایک مسلمان سے 1 دینار لے رہا ہے۔ رومی بڑا حیران ہوا اور غصے میں غضبناک ہوا، کیونکہ 1 دینار لینے کے بعد اس غلام نے مسلمان کی زنجیر کھول دی اور مسلمان نے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر اس کو زنجیر باندھ دی۔ اب رومی بڑا سخت غصے میں تھا۔ اس نے یہ واقعہ تھا صبح نماز فجر کا، جو کہ اس نے رات کے اندھیرے میں جس کی طریقے سے دیکھ لیا تھا، یا وہ ریکی کر رہا تھا، اب یہ تفصیلات مجھے یاد نہیں ہیں۔ تو جب اس نے اپنے غلام سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو رومی نے کہ غلام نے یہ بتایا کہ میں رشوت بالکل لی ہے، 1 درہم وہ مجھے آج نہیں دیا، کئی دنوں سے دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا یہ زنجیریں کھول دو، میں تمہیں 1 دینار دیتا ہوں۔ وہ مجھے 1 دینار دیتا ہے اور میں اسے زنجیر کھول دیتا ہوں، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر میں زنجیریں باندھ دیتا ہوں۔ تو رومی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کی ڈیوٹی سے ہٹ جاؤ، میں اس کی جگہ تمہاری جگہ میں ڈیوٹی دیتا ہوں۔ اس نے غلامانہ لباس، خادموں والا لباس پہنا اور اس کے اوپر کھڑا ہو گیا اس کو آزمانے کے لیے۔ تو جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو اس نے کہا کہ میری زنجیر کھول دو، میں تمہیں 1 دینار دیتا ہوں۔ تو اس رومی جو سربراہ تھا یا جو بھی سپہ سالار تھا، اس نے کہا نہیں، میں 1 نہیں 2 لوں گا۔ تو مسلمان نے کہا اگر 1 کی بجائے 2 لینے ہیں تو پھر میں نماز کے بعد دوں گا۔ رومی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے اس کا زنجیر کھول دی، اس نے نماز جو تھی وضو کیا، نماز ادا کی، اور اس کے بعد اس نے زمین پر زور سے ہاتھ مارا تو وہاں سے 2 دینار نکلے اور 2 دینار اس کو پکڑا دیے، اور اس کے بعد وہ اس کی دوبارہ زنجیریں باندھ دی۔ اسی طرح وہ ڈیوٹی پہ کھڑا رہا۔ اسے پتہ تھا کہ مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو مسلمان نے کہا
کہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں تو میری زنجیریں کھول دو۔ تو رومی نے کہا اس دفعہ میں 2 نہیں 5 دینار لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن نماز کے ادا کرنے کے بعد جو سب سے پہلے جس کو دیتے تھے اس کو نماز پڑھنے سے پہلے 1 دینار دیا کرتا تھا، اب اس رومی جو اس کا سپہ سالار تھا اس کو نماز پڑھنے کے بعد رقم ادا کرتا تھا۔ عصر کی نماز کے لیے 5 دینار طے ہو گئے۔ جب اسے نماز پڑھ لی مسلمان نے، زمین پہ ہاتھ مارا، 5 دینار نکلے اور اس نے 5 دینار اس کو دے دیے۔ اب اس کے بعد مغرب کا وقت ہوا تو اس نے کہا کہ میری زنجیریں کھول دو تاکہ میں مغرب کی نماز ادا کر لوں۔ تو اس رومی نے کہا نہیں، اب میں 10 دینار لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میرا زنجیریں کھول دو، میں نماز پڑھ کر تمہیں 10 دینار دے دوں گا۔ مسلمان نے نماز ادا کی اور نماز پڑھ کر سلام پھیرا، دعا کی اور زمین پر ہاتھ مارا تو 10 دینار اس کو دے دیے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو رومی نے کہا کہ میں زنجیر تو کھول دوں گا لیکن میں 20 دینار لوں گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، یہ لفظ لکھا ہے تاریخ میں کہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 20 دینار نماز کے بعد ادا کر دوں گا۔ وہی ہوا، نماز ادا کر لی، زمین پر ہاتھ مارا اور 20 دینار اس کو دے دیے۔ یہ سارا کچھ دوپہر سے بلکہ صبح سے وہ رومی جو عیسائی تھا وہ دیکھ رہا تھا، وہ اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا، شفقت پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے بڑا خوش ہوا ہوں، تم ویسے بھی بہت بہتر اور اچھے انسان ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنے چند ملازموں کو کہا کہ جاؤ اس کے گھر تک چھوڑ آؤ، میں نے اس کو آزاد کر دیا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کو ایک خط لکھ کے بھیجا کہ جیسے ہی پیار ہو گیا نا، اب وہ دشمنی تھی وہ پیار میں بدل گئی۔ اس نے کہا جب تم خیریت سے اپنے گھر پہنچنا تو یہ والا خط میرے ملازموں کے حوالے کر دینا اور مجھے پتہ چل جائے کہ تم خیر خیریت سے پہنچ گئے۔ اب تاریخ میں کچھ جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ کچھ رقم بھی ساتھ دی تھی، بہرحال یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو بات کو ضعیف سمجھتا ہوں، کنفرم نہیں کہتا۔ تو اس کا گھر کا فاصلہ اتنا تھا جتنا 5 دن مسلسل چلنے کی مسافت پہ تھا، یعنی 5 دن جانا اور 5 دن آنا۔ لیکن اس کے جو ملازم تھے وہ 10 دن کی بجائے 6 دن واپس آ گئے۔ اب اس نے حیرانگی سے پوچھا کیا وہ میرا مسلمان جو دوست تھا وہ خیر خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچ گیا؟ اس سے کوئی تکلیف یا کوئی ایذا تو نہیں پہنچی کہ تم اس کو راستے میں چھوڑ کر آ گئے ہو؟ تو نے کہا نہیں، جاتی دفعہ وہ ہمارے ساتھ تھا، ہم بھاگتے دوڑتے ہنستے کھیلتے، پتہ ہی نہیں چلا کہ سفر گزر گیا اور جو 5 دن کی مسافت تھی وہ چند گھنٹوں میں طے ہو گئی اور ہمیں تھکاوٹ بھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہنستے کھیلتے گئے اور اس دوران اس مسلمان نے اپنی نمازیں بھی ادا کیں اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا کہ میں پہنچ گیا ہوں، یہ میرا گھر ہے، اب تم لوگ واپس جا سکتے ہو۔ ہمیں کھانا کھلایا، کھانا کھایا اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ آنے میں 5 دن ہمیں لگے ہیں۔ تو وہ جو رومی تھا، مجھے نہیں پتہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، جو بھی تھا، اس کو وہ بہت متاثر ہوا اور وہ اس کو پیغام بھی بھیجا تھا ایک۔ اس نے جو مسلمان قیدی تھا اس نے وہ جو 5 اس کے ساتھ ملازم گئے تھے ان کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ اپنے مالک سے کہنا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے ہر چیز ملتی ہے، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ بے نیاز ہے۔ تم اگر دین اسلام قبول کرو گے تو پچھلے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تم آگے کی نئی زندگی شروع کرو گے
اور جنت پاؤ گے۔ جنت پہ یقین تو تمام اہل کتاب کا ہے۔ جب یہ پیغام اس رومی تک پہنچا تو اس رومی نے فوری طور پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ میں نے شاید کل بھی بات کی تھی یا پہلے کی ہوگی کہ دین اسلام صرف تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ اخلاق سے بھی پھیلا ہے، رواداری سے بھی پھیلا ہے، پیار سے بھی پھیلا ہے، قربانیوں سے بھی پھیلا ہے، فیاضی سے بھی پھیلا ہے، سخاوت سے بھی پھیلا ہے۔ بہرحال آج کی یہ ویڈیو ختم ہوئی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے واقعات اپنے بچوں کو ضرور سنایا کریں۔ پہلے خود سنیں، پھر بچوں کو اپنے انداز کے ساتھ سنایا کریں تاکہ وہ دوسرے کام جو کارٹونز اور موبائلز پہ لگے رہتے ہیں، جو ان کو فارغ وقت ملے تو ان کو یہ واقعات سنیں، ان میں تجسس پیدا ہوگا۔ وہ پھر ان کو اسلامی کتابیں لا کے دیں، وہ اسلامی کتب پڑھیں اور دین اسلام سے روشناس ہوں، کیونکہ آہستہ آہستہ ہماری بچے ہیں وہ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عالمی سازش ہے، تو ہم مل کے اس کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔